اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور آج ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان، افواج پاکستان کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب، انٹیلیجنس ایجنسی کے ہمارے آئی ایس آئی کے ہیڈ جنرل فیض حمید، وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری ملک کی سالمیت کے حوالے سے، ملک کے دفاع کے حوالے سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس 5th جنریشن کا وارفیئر کا سامنا پاکستان کو ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے بھی ایکسپوز کیا، 37 لاکھ ٹویٹس اینٹی پاکستان ٹرینڈز کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کی گئی، جس میں افغانستان، بھارت، پی ٹی ایم کے لوگ شامل تھے، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے کہ ایجو ڈس انفارمیشن لیب میں 750 ویب سائٹس اور معروف لوگوں کے جعلی فیک اکاؤنٹس بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا۔ آج وزارت اطلاعات و نشریات سابقہ حکومتوں کی طرح صرف حکومت کا دفاع نہیں کر رہی، بلکہ ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے والوں کو بھی ایکسپوز کر رہی ہے۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، اور یہاں پر کنونشنل وارز کے ساتھ ساتھ جو وار آف اوپینین ہے، اس کے ذریعے کسی بھی قوم کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک بھی ہم نے اپنی نوجوان نسل کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ آج ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کو ہم نے ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر فلاحی ریاست بنانی ہے، کمزور طبقے کا ریاست نے سہارا بننا ہے۔ اسی سلسلے میں صحت انصاف کارڈ خیبر پختونخوا کے اندر ساری آبادی کو دیا جا چکا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی 60 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت 30 لاکھ سے زائد ہمارے وہ محدود وسائل والے گھرانے، ان تک حکومت خود پہنچے گی، ان کی دہلیز پر، جن کو 5 لاکھ روپے قرض دے کر کاروبار کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا۔ اپنا گھر خواب وزیر اعظم عمران خان صاحب پورا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو، کم آمدن والے لوگوں کو گھر بنا کر دینا، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اور عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا۔ پاکستان کی میں بہت کم طاقتور کو ہاتھ پڑا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ میک شور کیا ہے کہ طاقتور کو بھی قانون کے تابع لے کر آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں پر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، مل کے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ پاکستان بیرونی قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے، اور اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اپنے اعمال سے، اپنے کام سے پاکستان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ جی، ایسوسیشن کے لیے بھی جو میں جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن فیصلہ آباد ہے، میں آج ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے جشن آزادی کے موقع کے اوپر اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اور خاص طور کے اوپر جو میڈیا کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور آپ پاکستان کی جو ہمارے نظریاتی اساس ہیں، جو ہماری کور ویلیوز ہیں، اس کو پروموٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور موجودہ حکومت میڈیا کی آزادی کو بھی یقین رکھتی ہے، اور جو میڈیا ورکرز ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، جو آپ کا ٹیکنیکل سٹاف ہے، کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافر حضرات ہیں، جتنے بھی ٹیکنیشین ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ اتصال کو روکنے کے حوالے سے ہم جو ہے اقدامات لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے لیے اس پہ بھی ہم کام کریں گے، تاکہ آپ کا جو اتصال ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ روکا جا سکے۔ دیکھیں، جو پی ڈی ایم ہے یہ اب ڈبہ فلم بن چکی ہے، اور یہ فلم جو ہے وہ باکس آفس کے اوپر فیل ہو چکی ہے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، ان انتخابات پر تمام جماعتیں نظر رکھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر توجہ دیں۔ عدم اعتماد
استعفے، لانگ مارچ، ان سے ملک گزر چکا ہے اور یہ ناکام ہو چکے ہیں. اس کو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اور اپوزیشن ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، بجائے ہر انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہے. انتخابی اصلاحات پہ فوکس کریں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ڈیمو ہم نے تمام لوگوں کو دینا شروع کر دیے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی اس کی رونمائی کی گئی اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پریس کلبز کے انتخابات، بارز کے انتخابات، دیگر ایسوسیشن کے انتخابات بھی ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ کروائیں تاکہ اس کا ٹیسٹ رن بھی ہو اور لوگوں کا اعتماد سازی بھی ہو. اور 90 لاکھ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ہم ووٹنگ کا رائٹ دیں. دنیا کے 120 ممالک کے اندر ووٹنگ کا رائٹ ہے، اپنے بیرون ملک لوگوں کو وہ دیتے ہیں. پاکستان بھی آئی ووٹنگ کے ذریعے بیرون ملک پاکستانیوں کو جمہوری پروسیس کے اندر ووٹنگ رائٹ دے کر شامل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. وہ پاکستانی جو زر مبادلہ کی شکل میں، ترسیلات زر کی شکل میں $30 بلین انہوں نے اس سال پاکستان کو مہیا کی ہیں.